اللہ والوں کی پہچان کرامت نہیں ہے۔ ہم کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جیب میں کتنے پیسے سامنے والا بتا دے، گھر سے کیا کھا کے آیا ہوں یہ بتا دے جائے، آگے پیچھے کی باتیں بتا دی جائیں، کہتے ہیں یہ بڑی کرامت ہے، بڑی کرامت۔ یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام۔ فرماتے ہیں کہ سیادت مآب میرے عزیز بھائی میر محمد نعمان خوش رہیں اور جان لیں کہ خوارق و کرامات کا ظہور ولایت کے لیے شرط نہیں، اور جس طرح علماء خوارق کرامات کے حصول کے مکلف نہیں، اولیاء بھی ظہور خوارق کے مکلف نہیں ہیں۔ یعنی کسی عالم سے اگر کسی مفتی صاحب سے کہا جانے جی کرامت دکھاؤ، کوئی مفتی صاحب ہو نا، کوئی حافظ صاحب ہو، عالم صاحب ہو، ان سے لوگوں کو نہیں کہتے کہ بھئی کو آپ کو کرامت دکھاؤ۔ کرامت کو زیادہ تر تو وہ کیا ہے، وہ اولیاء اللہ سے منسوب باتیں ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ظاہری علماء کرام سے کرامت کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، ذہن میں کیا ہے کہ یہ کرامت ان کے لیے دکھانا ضروری نہیں ہے، فرماتے ہیں اسی طرح کسی اللہ والے کا بھی کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے جو معیار بنا لی وہ کیا ہے کہ جس سے کرامت ظاہر ہوگی وہ اللہ والا ہوگا۔ حقیقت دین اسلام کی تعلیم کیا ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ والوں کی پہچان کرامت نہیں ہے۔ ہم کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے ذہنوں میں معیار ہے نا کرامت کا، وہ کیا ہے؟ جیب میں کتنے پیسے سامنے والا بتا دے، میں گھر سے کیا کھا کے آیا ہوں یہ بتا دے جائے، آگے پیچھے کی باتیں بتا دی جائیں، یہ کہتے ہیں یہ بڑی کرامت ہے، بڑی کرامت ہے۔ یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ ولایت قرب الہی جل شانہ سے عبارت ہے، ولایت کا تعلق اللہ کے قرب کے ساتھ ہے۔ جو بندہ اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی ولایت اتنی ہی مستحکم ہوگی۔ اچھا، پھر اس میں شرط نہیں کہ سامنے والوں کو پتا ہو، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہے، سامنے والوں کو کیا پتا وہ اللہ کے کتنا قریب ہے؟ ہمیں سے کوئی نہیں جانتا نا کہ ہمیں سے کون کتنا اللہ قریب ہے۔ اللہ جانے یا وہ بندہ جانے، بعض اوقات بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے اسے اپنی کتنا قریب کیا ہوا ہے۔